الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین تین بنیادی عقائد ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کا ہر پہلو۔ دوسرا ہے رسالت، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کا جو انتظام کیا ہے۔ اور تیسرا ہے آخرت۔ اور جب آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر ہم سب نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ تینوں عقائد اپنی جگہ اہم ہیں، بنیادی ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ دنیا غیر ضروری ہے، یہ دنیا فانی تو ضرور ہے لیکن غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کا پورا اور بھرپور استعمال ضروری ہے، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں ہماری کارکردگی کو جانچا جائے۔ لہذا اس دنیا کو فار گرانٹیڈ لینا اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ بھی بعض اوقات مغالطہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ازراہ تفنن سمجھ لیں یا صورتحال کو سمجھنے کے لیے، سنگاپور یہ آج کی جدید دنیا میں ایک بہت اہم ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کے کسی شہر سے بھی چھوٹا ہے، لیکن دنیاوی ترقی کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے متمدن اور ڈیولپڈ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تجارت کے لحاظ سے بھی، سسٹم کے لحاظ سے بھی، وہاں کی لیونگ کے لحاظ سے بھی۔ وہاں کے کسی پروفیسر سے، کسی یونیورسٹی کے دانشور سے کسی پاکستانی نے پوچھا کہ کیا پاکستان کے بھی سنگاپور بن سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں،
اس نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان اس دنیا کو عارضی اور فانی سمجھتے ہیں، اس لیے اس دنیا پہ توجہ نہیں دیتے، اور ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے اپنا سارا کچھ اس پہ لگا دیتے ہیں، اور اس لیے ہم ڈیولپ ہو گئے۔ اب یہ مذاق بھی ہو سکتا ہے، تفنن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک حقیقت بہرحال موجود ہے جو درست نہیں ہے۔ مسلمانوں نے 1000 سال تک ایک تہذیب چلائی ہے، اس دنیا کو ڈیولپ کیا ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اس دنیا کے اندر دی ہے، اس دنیا کو اقدار دی ہیں، اور پوری دنیا کو ایک بہترین نظام حکومت بھی دیا۔ اس لیے شریعت یا دین یہ دنیا سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے، دنیا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، دنیا میں الٹا پہیہ چلانا اور ریورس گیئر لگا کر پیچھے کی طرف جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں ایک مسلمان، اور اس کو پورے اچھے طریقے سے استعمال کر کے آخرت کی تیاری اس کا نام۔ یہ جو لفظ شریعت ہم بولتے ہیں، اس کا لغوی معنی اس پر غور کیا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ شریعہ لغت میں، عرب میں اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف لے جاتا ہو، جس کا اینڈ پوائنٹ پانی ہو۔ التشریع گھاٹ کو کہتے ہیں۔ گھاٹ میں آپ کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی پیتے ہیں، اور پانی کس چیز کی علامت ہے؟ پانی زندگی کی علامت ہے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، فصلوں کے لیے بھی۔ گویا شریعت زندگی ہے، شریعت حیات ہے، شریعت اس زندگی کو گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس زندگی میں جتنے مسائل آتے ہیں، زندگی میں جتنے معاملات آتے ہیں، ان میں بہترین راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ فقہاء نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، استحسان۔ آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ کے پاس ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے پاس 3-4 متبادل ہیں، تو آپ کو بہترین متبادل اختیار کرنا ہے۔ امام مالک کے ہاں مصالح مرسلہ اسے کہتے ہیں، کہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے فقیہ کو بہترین فیصلہ کرنا چاہیے۔ امام الحرمین الجوینی نے اس کو مقاصد کا نام دیا۔ امام غزالی نے 5 مقاصد شریعت بتائے ہیں کہ شریعت کا مقصد 5 چیزوں کا تحفظ ہے: جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسل اور عزت اور آبرو کا تحفظ، اور دین کا تحفظ۔ اسپین کے ایک بہت بڑے عالم ابو اسحاق ابراہیم الشاطبی، انہوں نے اسے پوری سائنس بنا دیا ہے مقاصد شریعت کی، اس کی ڈیٹیلز متعین کر دی ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اس پر بات کی اور اسے نئی ہائٹس تک پہنچایا۔ بہت بڑے عالم حجت الاسلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پہ بات کی۔ تو گویا شریعت یہ انسانی زندگی کو ڈسکس کرتی ہے، اور وہ بہترین راستہ تجویز کرتی ہے جس کے ذریعے اس انسانی زندگی کو خوبصورت بنایا جائے، اس انسانی زندگی کو نئی ہائٹس تک پہنچایا جائے، اس کی تکمیل کی جائے، انسان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جائے۔
آپ غور کریں، یہ جو 5 مقاصد بیان کیے ہیں، تو اس میں پہلا مقصد ہے جان کا تحفظ۔ شرعی جتنے بھی احکامات ہیں اس میں انسانی جان کا کی احترام، اس کی بات کی گئی ہے۔ انسانی جان، انسان کا خون، اس کو محترم قرار دیا گیا، بیت اللہ سے زیادہ محترم قرار دیا گیا انسانی جان کو، اور اس کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ اب انسانی جان کا تحفظ یہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں تو جو اس میں ترقی ہے وہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ وہ تمام علوم حاصل کرنا جن سے مرض کا علاج کیا جا سکے، مریض کا علاج کیا جا سکے، وہ تمام علوم حاصل کرنا جس کے ذریعے دوائیاں ایجاد کی جائیں، وہ تمام علوم حاصل کرنا جس میں جراحت شامل ہو اور اس کے اندر اسپیشلائزیشن، اور مرض کی تشخیص کے لیے وہ تمام آلات جسے بائیو میٹرک انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اب غور کریں گے تو یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی لازمی ضروری ہے۔ آج ہم نے ان کو یہود کے لیے چھوڑ دیا ہے، نصارہ کے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے شریعت کے مقاصد میں انسانی جان کا تحفظ ہے۔ آپ اس کو ذرا اس بیہیویئر کو دیکھیں، کوئی مریض آخری سانسیں گن رہا ہو اور ہسپتال پہنچا دیں تو ایک ملحد، ایک کافر، ایک مشرک ڈاکٹر وہ پوری کوشش کرتا ہے اسے بچانے کی، آخری حد تک جاتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کو یہ کام اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے، لیکن ہم اس میں پیچھے ہیں ان سے۔ دوسرا مقصد شریعت کا وہ عقل کا تحفظ ہے۔ اب دیکھیں شریعت میں جتنے نشے ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب حرام ہے، ہر وہ نشہ جو عقل کو معوف کر دے، موقوف کر دے، وہ حرام ہے۔ ہر وہ ایکٹیویٹی جو انسان کو غافل کر دے وہ حرام ہے، اس لیے کہ عقل یہ انسان کی ایک بہت بڑی امانت ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی۔ اس کو ڈیولپ کرنا، سوچ اور فکر کرنا، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح مال کا تحفظ، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ دیکھ لیں مال کے حوالے سے، وہ گھومتے ہیں انسانی مال کے تحفظ کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قیامہ، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے بطور تمہارے کھڑے ہونے کا سبب بنایا ہے انہیں بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو کہ ضائع کر دیں۔ اسی لیے سود حرام ہے، اسی لیے رشوت حرام ہے، اسی لیے غبن، ڈاکہ اور چوری حرام ہے، اور وہ تمام چیزیں جن سے مال کو نقصان پہنچاتا ہے وہ حرام ہے۔ تجارت کو حلال قرار دیا گیا جس سے مال میں افزائش ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، یہ مال غریبوں تک پہنچتا ہے۔ انفاق کی بات کی گئی ہے، اس مال سے دکھی لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس مال کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ جس طرح جان ایک مسلمان کی دوسرے پر حرام ہے، مال بھی اس کا دوسرے پر حرام ہے۔ یہاں تک کہ میراث کے مستقل اور تفصیلی قوانین دیے گئے تاکہ ایک شخص فوت ہو جائے تو بعد میں جھگڑا نہ پڑے اور جھگڑے میں مال ضائع ہوگا۔ یہ مقدس امانت ہے تو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔
تو شریعت نے مال کی حفاظت کے بھی پورے احکامات دیے ہیں، اور مال کا تحفظ، مال کی افزائش، اس کے پورے احکامات دیے ہیں۔ آج آپ غور کریں، ہم اس لحاظ سے بھی پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو پسند نہیں کرتا۔ فقر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا، اپنی اولاد کو بھیک مانگنے کے لیے نہ چھوڑو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، لیکن اولاد پہ خرچ کرو گے یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے، اولاد کے لیے چھوڑو گے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اس پہ بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اسی لیے اس شخص کے بارے میں کہا کہ جو ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر جاتا ہے، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو مال ہے اس کے تحفظ کے لیے، لیکن آج ہم دیکھیں غربت کہاں ہے مسلمان معاشروں میں؟ ہم بھیک مانگنے والے نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ روزانہ ہم یہ خوشخبری سنتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کیا ہے؟ دیوالیہ ہو رہے ہیں، اخراجات کا بیلنس ہم قائم نہیں رکھ سکتے، خرچ زیادہ کر رہے ہیں، آمدن کم ہے، اور اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اداروں سے بھیک مانگتے ہیں، IMF سے، ورلڈ بینک سے بھیک مانگتے ہیں۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان تو قرض دینے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو۔ پھر اسی طرح حفظ نسل اور حفظ عزت اور آبرو، یہ بھی شریعت کا مقصد ہے، انسانی نسل کا تحفظ۔ 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں نا، 1000، تو چائنا میں ان 1000 بچوں میں بچپن میں 5 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے ان بچوں میں 11 بچے فوت ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں 80 بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چائنا کے بھی وہی ہے اور یہاں کے بھی وہی ہے، یہ ہماری اپنی نااہلی ہے۔ ہمارے ہاں 5 سال تک جو بچے پہنچتے ہیں ان میں سے میل نیوٹریشن، یعنی ان کو جو غذا کی کمی ہے وہ 50% کے لگ بھگ ہے، بچوں کو پوری غذا نہیں ملتی، کہ ڈسٹریبیوشن اللہ نے ہمیں دی ہے، تقسیم ہمیں دی ہے، ہم اسے صحیح تقسیم نہیں کر رہے، وہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو ولی ہیں، جو سرپرست ہیں، ہم وہ پورا نہیں کر رہے، نظام ایسا نہیں ہے، تو گویا ہم شریعت کا یہ تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، ان کے لیے علاج، ان کے لیے صحت، ان کے لیے تعلیم، تو یہ شریعت کا تقاضا ہے، دنیا داری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دین کی حفاظت، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ کیسا ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں، آئیں، دین پر استقامت دکھائیں، اور ایسے راستوں کو بند کیا جائے کہ لوگ دین کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک ماحول امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، بھلائی کو یقینی بنانے کا، آسان بنانے کا، برائی کو مشکل بنانے کا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اور پھر اس کے بعد یہیں پر کیوں رکیں؟ اسلام کے احکامات سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہیں۔ اسلام مدنیت کو تحفظ دیتا ہے، معاشرے کو تحفظ دیتا ہے۔
مضبوط خاندان کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر خاندان خطرے میں، نیوکلیئر فیملی، ماں باپ دو بچے، کس کا تصور آ رہا ہے؟ اور 18 سال کے بچے ہو جائیں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر نہ ماں باپ ان پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور نہ انہیں ماں باپ کا خیال ہوتا۔ اسلام نے اس کے بالکل بالعکس ایک مضبوط خاندان، جس میں دادا اور دادی کا، جس میں نانا اور نانی کا، جس میں خالہ پھوپھی کا، جس میں اور تو اور رضائی رشتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ 2003 میں غالباً یا 2 میں ضرورت سے زیادہ گرمی پڑی مغربی ممالک میں، عموماً جو فرانس ہے یا انگلینڈ ہے، یہاں ٹیمپریچر 33-34 سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا جون جولائی میں بھی، وہاں پنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2003 میں یا 2 میں یہ 37 38 39 تک پہنچ گیا۔ اب ان کا سارا سسٹم ایسا ہے کہ گھٹن ہو جاتی ہے، تو جون اور جولائی میں سخت گرمی پڑی، اور اس گرمی کے نتیجے میں 13-13.5 ہزار لوگ وہ ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے اکثریت بوڑھے مردوں اور عورتوں کی تھی، جو اپنے فلیٹوں میں پڑے ہوئے تھے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ مر گئے، اور ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے بعد جب فلیٹ سے بدبو آنی شروع ہو گئی تو پڑوسیوں نے پولیس کو کال کی اور کہا کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے۔ انہوں نے دروازہ توڑا تو دیکھا کوئی مرا ہوا۔ ہزاروں لوگ ایسے، یہ لوگ بے اولاد نہیں تھے، ان کی اولاد تھی، اور جب ان میں سے بعض کے بچوں سے پوچھا گیا کہ تم کدھر تھے جب تمہارے والد اور تمہاری والدہ فلیٹ میں مرے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ سیر کرنے گئے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ تمہاری فیملی نہیں ہے؟ کہا نہیں، میری فیملی تو میرے اپنے بچے ہیں، میری بیوی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وہ سوشل فیبرک جو تباہ ہو گیا۔ اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے، اسلام تمدن کی حفاظت کرتا ہے، معاشرے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو پردے کے قوانین ہیں، یہ جو نکاح کے قوانین ہیں، یہ جو طلاق کے قوانین ہیں، ان کو ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ان پر پورا عمل کیا جائے، پردے کے قوانین پر، نکاح کے قوانین پر، اسلامی معاشرہ، دنیا کا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ، خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے، ورتھ لیونگ، لوگوں کے لیے مزہ آئے انہیں زندگی میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر جبر سمجھتے ہیں۔ یہ جبر نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھنڈے، اور ان معاشروں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت جو زندگی ہے اس میں کتنی خوبصورت ہمیں ایک نظام زندگی دیا۔ پھر انسانی حقوق کا تحفظ، یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے۔ ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، ہر انسان کا حق ہے کہ اسے تعلیم ملے، اسے صحت ملے، اسے روزگار ملے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کو بات کرنے کا حق ہو، اسے اجتماع کا، اسمبلی کا حق ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں دی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے دی ہیں۔ دنیا تو آج پہنچی ہے نا اس تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، غلاموں کے کیا حقوق ہیں۔ کاروبار اور تجارت کرو تو کیسے کرو، کسی سے قرض لو دو تو لکھ لیا کرو، اس پر 2 گواہ مقرر کر دیا کرو۔ لیکن اس سب کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسی طرح دین، عدل اور قسط
اس نظام عدل کی بات کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، امیر جرم کرے اسے بھی پکڑو، غریب جرم کرے اسے بھی پکڑو۔ قانون کی بالادستی یہ اسلام کا عطا کردہ ایک انمول نعمت ہے اور رحمت ہے۔ اور دیکھیے کہ جس معاشرے میں قانون کی بالادستی ہو اور جس معاشرے میں قانون کی نظر میں سب برابر ہو جائیں، اس معاشرے کے اندر انسانی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق 2.1 ملین 21 لاکھ مقدمے یہ پینڈنگ پڑے ہوئے عدالتوں میں، 21 لاکھ، اور اوسط کسی مقدمے کا فیصلہ وہ 30 سال میں ہوتا ہے۔ چلے جائیں ذرا عدالت، سیشنز کورٹ سے نکلیں گے تو ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، ہائی کورٹ سے نکلیں گے تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، پینڈنگ پینڈنگ پینڈنگ، 30 سال تک فیصلے نہیں ہوتے۔ ظلم کا نظام ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، شریعت، اللہ کا دین یہ رحمت ہے، اللہ کا دین یہ زندگی ہے، اللہ کا دین انسان کو اس دنیا کے اندر ایک پرکیف اور مزے والی زندگی دیتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی۔ اس دنیا میں دین کے مطابق چلیں گے تو دنیا بھی اللہ بہتر کرے گا اور آخرت بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لہذا دین پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے، دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے، رہبانیت کا نام نہیں ہے، نظام سے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے۔ اس نظام کو دین کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے اور دین کے مطابق چلانے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔